اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96، 97، 98، 99۔ 4 آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 96۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ وَلَوْ، اگر، کاش کہ ایسا ہوتا، جیسے بولتے نا کہ اگر ایسا ہوتا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ اگر یہ ہوتا کہ جو بستی کے لوگ ہیں، اہل القرى جو ہے، اہل یعنی کہ اس قرآ کے، یعنی اس شہر کے، اس بستی کے، اہل یعنی کہ لوگ، کہ کاش ایسا ہوتا کہ اس بستی کے لوگ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے اللہ کا، اللہ سے ڈرتے، کہ کاش اگر وہ بستی کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لا فتحنا، تو لا جو ہے گارنٹی کے لیے، شورٹی، لا فتحنا یقیناً پھر ہم ان کے لیے اوپن کر دیتے، کھول دیتے، علیہم ان کے اوپر، برکاتم یعنی برکات پلورل میں ہے، بہت ساری بلیسنگز آفٹر بلیسنگز، تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکات من السماء، آسمانوں سے بھی، اور والارض زمین سے بھی، یعنی آسمان سے بھی اللہ برکات نازل کرتا اور زمین میں سے بھی نکلتا باہر برکات۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے ایمان لائے ہوتے اور تقوی اختیار کیے تھے تو ہم ان کے اوپر کھول دیتے تمام برکات آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ ولیکن، لیکن، کذبوا انہوں نے تو جھٹلایا، کذبوا فاخذناہم تو پکڑا پھر ان کو ہم نے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا، بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے، جو کمائی وہ کر رہے تھے۔ یکسبون کا مطلب کسبا، اور کسب کا مطلب ہوتا ہے بڑی محنت سے کوئی چیز کمانا، اچھی یا بری، بڑی محنت سے کوئی چیز کو کمانا، یعنی حرام اور حلال واٹ ایور، لیکن تم بڑی محنت سے اس کو کما رہے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے جو چیز محنت سے کمائی ہوتی، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، لیکن وہ اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے پکڑا ان کو اسی کی وجہ سے جو کہ ان کی کمائی تھی۔ If the people of the towns had but believed and feared Allah, we should indeed have opened out to them all kinds of blessings from heaven and earth. But they rejected the truth, and we brought them to book for their misdeeds. آیت نمبر 97۔ افآمن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ افآمن، تو تو کیا، آمنہ یعنی کیا وہ بہت ہی سیف سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، سیکیور، کہ تم بہت ہی یعنی امن میں ہو، یعنی تم کو لگ رہا ہے کہ تم بڑے امن و امان میں ہو، بڑی سیفٹی ہے تمہاری۔ افآمن اہل القری، اہل القری وہ یہ بستی کے لوگ، ٹاؤن کے لوگ، تو کیا بڑے امن و امان میں آ گئے ہیں کیا یہ بستی کے لوگ؟ ان یاتیہم، کہ آ جائے ان کے اوپر، بأسنا یعنی ہمارا عذاب، ہمارے پاس سے ہمارا غضب، ہمارا غصہ۔ تو کیا ہمارے غضب، غصہ یا ہماری پنشمنٹ سے کیا وہ لوگ بہت اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے ہیں، سیکیورڈ، یعنی کہ بہت ہی امن و امان میں ہیں کیا وہ لوگ؟ اللہ یہ پوچھ رہا ہے۔ افآمن اہل القری ان یاتیہم،
کہ آ جائے ان کے اوپر باسنا بیاتن رات میں, آدھی رات میں, مڈ نائٹ میں, وہم نائمون کہ وہ بڑے مزے سے سو رہے ہوں, ان دا مڈل آف دیئر سلیپ, وہم نائمون جب وہ سو رہے ہوں. تو کیا اپنے آپ کو لوگ وہ سمجھ رہے کہ ہمارے عذاب سے وہ بالکل سیف ہیں, کچھ نہیں ہوگا ان کو, اور آدھی رات کو ان کے اوپر آ پکڑے گا وہ عذاب اللہ کا کہ جب وہ گھٹ سو رہے ہوں گے. اور یہ سب سے بہت بھیانک ہوتا ہے یہ, اور بھی کہ بندہ نیند میں سے ہڑبڑا کے اٹھتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے, اور بھیانک. Did the people of the towns feel secure against the coming of our wrath by night while they were asleep? While they were asleep? اس کی نوٹ ہے 1067. This and the two following verses should be read together, جو کہ ہم پڑھنے والے ہیں ابھی. They furnish a commentary on the story of the 5 prophets that has already been related. تو یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی اس کے بعد کی 2 آیتیں جو ہیں ان کو بھی پڑھنا ہی ہے, ہم 99 تک پڑھنے ہی والے ہیں. تو اس کے اندر مطلب پوری جو قصہ ہے 5 رسولوں کا, پروفٹس کا, وہ پورا کے پورا اس کے اندر بتلایا گیا ہے. یعنی ہم نے 5 رسول جو ہے ان کے قصے کو ہم نے اس ابھی جتنے بھی ہم نے پڑھے. Allah's wrath, اللہ کا غضب اور غصہ یعنی پنشمنٹ, may come by night اور by day. اللہ کا عذاب جو ہے وہ رات میں بھی آ سکتا ہے اور دن میں بھی آ سکتا ہے, یعنی رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں. whether people are arrogantly defying Allah's laws, چاہے لوگ بڑے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ ہاں جاؤ نہیں مانتے اللہ کا قانون, نہیں مانتے ہم, or are sunk in lethargy or vain dreams of unreality, یعنی یا تو ان کے اندر وہ گھمنڈ غرور ہے جس سے اللہ کی شریعت اللہ کا قانون نہیں ماننا ہے, ان کو رد کر رہے اس کو, اور یا تو پھر وہ ڈوبے پڑے ہیں بڑے ہی سست خورے یا پھر کچھ اپنے ہی خیالی پلاؤ یا اپنے ہی خیالی خواب میں. Who can escape Allah's decree, کون ہے جو اللہ کے, اگر اللہ نے کوئی ان کے لیے پنشمنٹ یا عذاب جو بھی سوچ لیا ہے اللہ نے, تو اس سے بچ کون سکتا ہے؟ کوئی بھی بچ سکتا ہے کیا؟ اینڈ ہو کین فیل themselves outside it, کون ہوئے گا کہ جو سوچے گا کہ نہیں بھائی میں تو اللہ کے غضب سے باہر ہوں, میں نہیں ہوں اس میں. except those who are seeking their own ruin, یعنی کہ جو لوگ اپنی ہی تباہی, اپنا ہی خسارہ, بربادی جو تلاش کر رہے, وہی لوگ سوچیں گے کہ ہم اللہ کے عذاب سے باہر ہے, اس کے دائرے سے باہر ہے, نہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا, ہمارا کچھ نہیں ہوگا, ہم کو کچھ نہیں ہوگا بھائی. ایسا سوچنے کا مطلب کیا ہے؟ خود کی بربادی خود ہی کر رہے. پھر ہے آیت نمبر 98. او آمنا اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے, وہ رات کے لیے تھا نا کہ اف آمنا اہل القری, یہاں پہ او آمنا اہل القری, تو کیا بہت ہی امن و امان میں سیف فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو, ویل سیکیورڈ فیل کر رہے ہیں وہ اہل القری, وہ بستی کے لوگ. ان یاتیہم کہ آ جائے ان پر, بأسنا ہمارا عذاب, اللہ کہتا ہے ہمارا عذاب آ جائے ان کے اوپر, ضحی, ضحی کا مطلب کیا ہے؟ صبح کا ایک دم سورج کا جو نکلنا ہوتا ہے اس کو بولتے ضحی. تو وہ صلاۃ الضحیٰ جو ہے وہ بھی وہی ہے نا, جو صبح جب سورج ایک دم نکل جاتا ہے تب وہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. تو یہ ضحیٰ کا مطلب ہے بالکل ایک دم جو سورج یوں نکلتا ہے ایک دم اور اس کی خوب روشنی آ جاتی ہے, کہ نصف النہار, جو صبح کا نہار, تو وہ جو صبح کا سورج ہے بہت روشن ہوتا ہے, وہ تو بہت اجالا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ کیا بڑے یہ بستی کے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو بہت سیف سمجھ رہے ہیں کہ آ جائے ان کے اوپر ہمارا عذاب دن کے
ایک دم اجالے کے اندر، برائٹ لائٹ آف دا ڈے. وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور وہ کھیل رہے ہوں، مزے کر رہے ہوں. خوب یلعبون کا مطلب ہے کھیل کود کرنا، مزے کرنا، انجوائے کرنا. تو جب وہ یہ سب کر رہے ہو تب آ جائے عذاب، تو کیا تم اس سے سیف سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ اور else did they feel secure against its coming in broad daylight while they played about carefree. اب ہے 99 نمبر کی آیت. افآمنوا مکر اللہ فلا یأمنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون. تو اب اللہ پوچھا تیسری مرتبہ، افآمنوا، تو کیا تم اپنے آپ کو بہت ہی سیکیورڈ، بہت سیف سمجھ رہے ہو امن و امان میں؟ افآمنوا مکر اللہ، اللہ کی چال سے، اللہ کی چال سے اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے ہو؟ اللہ بول رہا نا خود ہی، افآمنوا مکر اللہ، اللہ کی چال سے اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہو. فلا یأمنوا مکر اللہ، اور نہیں کوئی بھی اپنے آپ کو سیف سمجھتا اللہ کی چال سے مگر الا، سوائے ان کے، الا القوم الخاسرون، سوائے اس قوم کے، وہ قوم کے جو الخاسرون ہے، جو ڈومڈ ہے، جو پوری کی پوری لوزر ہے، لوزنگ. یعنی سوچو وہ قوم جو پوری خاسرون ہے، یعنی لوزر ہے، یعنی روئنڈ ہے، برباد ہے. یعنی جو بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی چال سے وہ محفوظ ہے، وہی ہے خسارے والا، وہی ہے برباد. اللہ سے تو ڈرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے پہلے کہہ دیا گیا تقوی، ایمان اور تقوی. افآمنوا مکر اللہ فلا یأمنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. Did they then feel secure against Allah's devising? But no one can feel secure from the plan of Allah except those doomed to ruin. سوائے ان کے. اس کی نوٹ ہے 1068. اس کی اچھی نوٹ بڑی ہے 1068. This closes that chapter of the narrative which deals with prophets who were rejected by their own people. یہاں پر اب یہ جو بات ہوئی ہے، جو آیت میں ہم نے پڑھا، اس سے یہ ہو گیا کہ جو بھی 5 جو رسول آئے اللہ نے بھیجے تھے، اور ان کی قوموں نے ان کو رد کیا، ریجیکٹ کیا. تو یہاں پر وہ چیپٹر بند ہوا اب. لیکن وہ جو رسول تھے، جو نبی تھے، وہ لوگ تھے کہ بٹ ہو اسٹوڈ فرم آن Allah's message. اللہ کا پیغام پہ وہ لوگ بہت جمے ہوئے تھے، بالکل مضبوطی کے ساتھ، یعنی ذرا بھی ڈگمگائے نہیں، ہلے نہیں. اینڈ were able to rescue a remnant who believed. یعنی ان کے تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ اگر ایمان لائے ہیں تو ان کو بھی انہوں نے برابر سے بچایا ہے. In each case there were special circumstances and special besetting sins. ہر جو بھی یہ جو کیس ہے 5 جنوں کے، تو یہ 5 کے اندر یہ چیز تھی کہ ان کے الگ الگ مطلب وہ تھے سرکمسٹانسز، یعنی کہ ان کے جو بھی حالات وہ کوئی اسپیشل حالات میں تھے، ان کے الگ الگ تھے. اور ان کے گناہ جو ان کی نا رگ رگ میں بسے ہوئے گناہ، وہ بھی اسپیشل کائنڈ کے تھے. which have been explained in the notes. کہ نوٹس میں اس کو پوری اچھی طرح سے بیان کر دیا گیا ہے. The nations which as a body could not be won over to Allah's law perished. تو وہ قومیں اگر انہوں نے سب نے پوروں نے جیسے
کہ اگر اللہ کی جو شریعت، اللہ کا قانون، وہ انہوں نے نہیں فالو کیا، نہیں مانا اس کو، وہ سب کے سب تباہ ہوئے، پیرش ہوئے. So far we have been dealing with the corruptions and inequities within each nation. ابھی تک ہم جن معاملات کو دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے قرآن میں، اس میں بہت ہی خرابیاں تھی، کرپٹڈ تھے وہ لوگ، اور وہاں پر بہت زیادہ ناانصافی تھی، ظلم اور زیادتی تھا ہر ایک قوم کے اندر. ان دا اسٹوری آف موسیس، یعنی موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، وی ہیو فرسٹ a struggle against the bondage of Egypt. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے مصر کے اندر جو سب اس میں تھے غلامی میں، یعنی وہ لوگ سلیو تھے، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم. ون آف دا فور موسٹ پاورز دین ان دا ورلڈ، اس وقت کے دور میں دنیا کا بڑا سپر پاور تھا وہ ایجپٹ. The rescue of the Israelites and their wanderings. اور پھر جو بھی بنی اسرائیل جو لوگ تھے پورے کے پورے اتنے سارے 6 لاکھ تھے وہ لوگ، تو وہ ان کا بچنا، ان کو بچانا، اور پھر ان کی یعنی ان کے جو بھٹکنا تھا، پھر اس کے بعد they are proving themselves unworthy، کہ اب وہ انہوں نے اپنے آپ کو بتا دیا کہ ہم یعنی مطلب اس کے قابل ہی نہیں ہیں. And being left to wander in a new sense، اب ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ جو وہ 40 سال تک. when they rejected the new prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگ نے ریجیکٹ ہی کیا. who came to renew Allah's message. یہ اب آگے کا ہے مطلب سب، لیکن نوٹ کے اندر دیا ہوا ہے کہ جو اللہ کے میسج کو رینیو کرنے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں نے، اس قوم نے بنی اسرائیل کی، ان کو بھی ریجیکٹ ہی کیا، رد کیا، مانے نہیں، جبکہ ان کے پاس بہت ثبوت تھے، بہت پروفز تھے تورات کے اندر، انجیل کے اندر. تو یہاں پر یہ ختم ہوتا ہے. تو اب نیکسٹ ہے تفسیر ابن کثیر.